امرو نے کوکاف کے جنات کے مقدس درخت کے سرخ پھل کا مشروب پی لیا تھا آقا، جس سے جنات کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس سرخ پھل کا مشروب کوئی آدمزاد پی لے تو وہ بھی اپنا کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے۔ جادو دیو نے کہا، سرخ پھل کا سرخ مشروب، اور امرو کو یہ سرخ مشروب کہاں سے مل گیا؟ لاشاٹا جادوگر نے کہا، میں نہیں جانتا آقا۔ امرو نے سرخ جن بن کر جب سانگل جن کو ہلاک کیا تو میں اس کی ہلاکت کا آپ کو بتانے کے لیے یہاں آ گیا۔ آپ نے ہی مجھے غیبی حالت میں وہاں سانگل جن کی خفیہ نگرانی کے لیے بھیج رکھا تھا، تاکہ سانگل جن جیسے ہی امرو کو ہلاک کرے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں۔ جادو دیو نے کہا، اور تم امرو کی بجائے الٹا سانگل جن کے ہلاک ہونے کی خبر لے آئے ہو؟ لاشاٹا جادوگر نے گڑا کر کہا، ہاں آقا۔ جادو دیو نے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا، آخر یہ امرو کی مدد کون کر رہا ہے؟ اس کے کون سے دشمن ہیں جو اس کے دوست اور میرے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کوکاف کے مقدس درخت کے سرخ پھل کا رس ضرور میرے ان دشمنوں نے ہی امرو کو لا کر دیا ہوگا۔ سانگل جن کو اس پھل کا سرخ رس پینے والا کوئی آدمزاد ہی سرخ جن بن کر ہلاک کر سکتا تھا، اور یہ راز میں جانتا ہوں، میرے علاوہ اور کون یہ راز جانتا ہے؟ لاشاٹا جادوگر نے غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ جادو دیو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے آقا؟ جادو دیو نے اس سے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تم اس محل میں رہو جب تک میں نہ کہوں۔ تم اس محل سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ محل کے ہر حصے میں جا کر چکر لگاتے رہو۔ یہاں تمہیں ایک معمولی پرندہ بھی داخل ہوتا دکھائی دے تو مجھ سے پوچھے بغیر اسے ہلاک کر دینا۔ لاشاٹا جادوگر نے کہا، جو حکم آقا۔ جادو دیو نے کہا، اور پھر اس کا کٹا ہوا سر ہوا میں تیرتا ہوا تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور پھر وہ دروازے سے نکل گیا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے ان دشمنوں کے بارے میں جاننا ہے جو امرو کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح امرو کی مدد کر کے سانگل جن کو اس کے ہاتھوں ہلاک کرایا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرے، مجھے ان کے بارے میں معلوم کر کے جلد سے جلد ان کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ سر کھڑے جادو دیو کے جاتے ہی لاشاٹا جادوگر نے غصے اور پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کوئی منتر پڑھ کر اچانک اپنا دایاں ہاتھ پھیلا کر سامنے زمین کی طرف جھڑک دیا۔ اس کی ہتھیلی سے آگ کا شعلہ سا نکل کر زمین پر گرا۔ ایک دھماکہ ہوا اور اچانک شعلہ بھڑک کر بلند ہو گیا۔ دوسرے لمحے شعلہ بجھا اور اس کی جگہ وہاں ایک طاقتور اور لمبا تڑنگا نوجوان نمودار ہو گیا۔ اس نوجوان نے بھورے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کے گھٹنوں کے اوپر تک ہی تھا۔ اس کے بال لمبے تھے۔ اس نے ماتھے پر بھورے رنگ کی ہی پٹی باندھ رکھی تھی۔ اس نوجوان کے پیروں میں کسی جانور کی کھال کے بنے ہوئے جوتے تھے۔ نوجوان کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشل تھی جس کے درمیان میں لکڑی کی ایک نوکیلی کیل گڑی ہوئی تھی۔ وہ شکل و صورت سے طاقتور پہلوان دکھائی دے رہا تھا۔ آگ جادو ایک آدمزاد کے روپ میں آقا لاشاٹا جادوگر کے سامنے حاضر ہے۔ حکم۔ اس نوجوان نے لاشاٹا جادوگر کے سامنے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، آگ جادو، تم طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ میری انتہائی باخبر جادوئی طاقت ہو۔ تم مستقبل کے بارے میں تو نہیں، مگر گزرے ہوئے وقت اور حالات کے بارے میں بتا سکتے ہو۔ مجھے بتاؤ، امرو سرخ جن کیسے بنا، اور اس نے کوکاف کے جنوں کے مقدس درخت کے سرخ پھل کا جو سرخ رس پیا تھا وہ اسے کہاں سے ملا تھا؟ اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جب امرو سانگل جن کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کے ساتھ اور کون تھا؟ لاشاٹا جادوگر نے اسے دیکھ کر تحکم بھرے لہجے میں کہا، جو حکم آقا۔ آگ جادو نے کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشل کو جھٹکا تو مشل سے آگ نکل کر اس پر گری۔ دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر آگ کا بڑا سا الاؤ سا بن گیا۔ چند لمحے آگ کا الاؤ وہاں بھڑکتا رہا، پھر اس الاؤ نے دوبارہ اسی انسان کا روپ دھار لیا۔ امرو کو سرخ پھل کا مشروب شہنشاہ افراسیاب نے دیا تھا آقا، اور امرو وہاں اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ طلسم مشروبہ کا شہنشاہ افراسیاب اور اس کی ملکہ حیرت جادو بھی تھی۔ آگ جادو نے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کا سن کر لاشاٹا جادوگر اس زور سے اچھلا جیسے آگ جادو کی مشعل سے آگ نکل کر اس کے پیروں پر آ پڑی ہو اور اس کے پیر بری طرح سے جل گئے ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب، ملکہ حیرت جادو؟ او، تو امرو کی مدد شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کر رہے ہیں، لاشاٹا جادوگر نے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی، اور پھر اچانک اس کا چہرہ غیظ و غضب سے بگڑتا چلا گیا۔ اب سمجھا۔ آگ کھوپڑی امرو کے جن دشمنوں کے دوست بننے کا کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ طلسم مشروبہ کا شہنشاہ افراسیاب اور اس کی ملکہ حیرت جادو ہیں۔ تو مجھے ہلاک کرنے کے لیے
وہ دونوں امرو کو یہاں لے کر آئے ہیں؟ لاشاٹا جادوگر نے گڑا کر کہا۔ ہاں آقا، وہ دونوں اب بھی امرو کے ساتھ ہیں، آگ جادو نے کہا۔ ان دونوں نے میرے خلاف قدم اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے آگ جادو۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں شہنشاہ افراسیاب کو اپنا غلام بنا کر اپنے کسی طلسم کا بڑا سردار بنا دوں گا اور ملکہ حیرت جادو کو میں یہاں اپنی کنیز بنا کر رکھوں گا، مگر اب انہوں نے میرے غیظ و غضب کو للکارا ہے۔ اب ان کی سزا موت ہے، صرف موت۔ لاشاٹا جادوگر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا، آپ کے خلاف قدم اٹھانے والوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ آگ جادو نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کہا۔ ایسا ہی ہوگا، میں سمجھ گیا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو پہلے امرو کے ساتھ میرے جادوئی غار میں گھسنے کی کوشش کریں گے، مگر اس غار میں جانا اب ان کے لیے بھی ناممکن ہے۔ غار میں مہا شیطان کی آگ کھوپڑی پہنچ گئی ہے، وہ خود ہی ان تینوں کو ختم کر دے گی۔ ان تینوں کی جادوئی غار میں موت بے حد بھیانک ہوگی۔ لاشاٹا جادوگر نے کہا۔ ہو سکتا ہے آقا کہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو صرف امرو کو ہی جادوئی غار میں بھیجنے کی کوشش کریں اور وہ خود آپ کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں اس محل میں آ جائیں۔ آگ جادو نے کہا۔ او ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، مگر مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ دونوں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے باہر جادو دیو کو بھیج دیا ہے، تم بھی اس کے ساتھ محل میں ہی رہو۔ اگر شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اس محل میں آئیں تو تم اور جادو دیو مل کر انہیں پکڑ لینا اور انہیں آگ کی زنجیروں میں باندھ کر میرے پاس لے آنا۔ پھر میں ان دونوں کا اس قدر بھیانک اور خوفناک حشر کروں گا جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لاشاٹا جادوگر نے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا۔ جو حکم آقا، میں اور جادو دیو انہیں آسانی سے پکڑ لیں گے۔ آگ جادو نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ مجھے اب جادوئی غار پر نظر رکھنی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تینوں اس غار کو کیسے تلاش کر کے کھولتے ہیں اور غار میں داخل ہو کر ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لاشاٹا جادوگر نے کہا، اور آگ جادو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ مڑا اور مشعل اٹھائے بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی لاشاٹا جادوگر دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے منہ ہی منہ میں منتر پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ امرو عیار، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو ایک بڑی سی پہاڑی کے سامنے کھڑے تھے۔ اس پہاڑی کی چٹانیں سیاہ اور دیوار کی طرح سیدھی تھیں۔ کہاں ہے غار؟ مجھے تو یہاں کسی غار کا دہانہ دکھائی نہیں دے رہا۔ امرو نے حیرت سے اس پہاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیوار جیسی سیدھی چٹانوں پر اسے واقعی کوئی غار یا دراڑ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی مل جائے گا غار۔ ملکہ حیرت جادو، شہنشاہ افراسیاب نے پہلے امرو سے اور پھر ملکہ حیرت جادو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حکم شہنشاہ جادوگراں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ غار اسی پہاڑی میں ہے۔ اس کا دہانہ کھولنے کے لیے ہمیں اب اپنی طاقتیں استعمال کرنا ہوں گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں تیار ہوں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ امرو یار، تم ایک طرف ہٹ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں تم آگے نہیں آؤ گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا اور امرو سر ہلا کر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ امرو کے پیچھے ہٹتے ہی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے اپنے ہاتھ آگے کیے اور اپنی ہتھیلیاں پہاڑی کی طرف کر دی۔ شہنشاہ جادوگراں، ہم ایک اہم بات بھول رہے ہیں۔ اچانک ملکہ حیرت جادو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کون سی بات؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم اپنی طاقتوں سے جادوئی غار کا دہانہ تو کھول ہی لیں گے، مگر جیسے ہی غار کا دہانہ کھلے گا، غار میں موجود آگ کھوپڑی فوراً غار سے نکل کر باہر آ جائے گی، جو خاص طور پر غار کی حفاظت کے لیے اور ہمیں لاشاٹا جادوگر کو ہلاک کرانے سے روکنے کے لیے مہا شیطان کے محبت سے آئی ہے۔ اگر وہ باہر آ گئی تو ہمیں مجبوراً اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ ہمیں لازماً یہاں سے فوراً واپس جانے کا حکم دے گی، اور اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتی ہے، اور اس کا حملہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا، بے حد خطرناک۔ ملکہ حیرت جادو نے پریشان لہجے میں کہا۔ او ہاں، پھر بتاؤ کیا کیا جائے؟ میں آگ کھوپڑی کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہم پر حملہ کرے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں اس آگ کھوپڑی کو فنا کرنا پڑے گا آقا، تاکہ نہ وہ ہم پر حملہ کرے اور نہ ہی ہمارے بارے میں جا کر مہا شیطان کو کچھ بتا سکے۔ اگر وہ یہیں فنا ہو گئی تو پھر مہا شیطان کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ ہم نے ہی امرو کے ساتھ مل کر لاشاٹا جادوگر کو ہلاک کیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ آگ کھوپڑی یہ ضرور جانتی ہے کہ ہم امرو کی مدد کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد لاشاٹا جادوگر کو ہلاک کرنے کا ہی ہے، مگر آگ کھوپڑی کے فنا ہونے سے
مہا شیطان کو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ ہم بھی امرو کے ساتھ ساتھ تھے۔ ہم سارا الزام امرو پر ہی ڈال دیں گے۔ پھر ہم مہا شیطان کی طویل پوجا کر کے اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں گے کہ ہم نے امرو کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، مگر ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم آگ کھوپڑی کو فنا کیسے کریں گے؟ ہم جادوگر ہیں۔ اگر ہم نے آگ کھوپڑی کو فنا کرنے کی کوشش کی تو ہماری ساری جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم عام انسان بن کر رہ جائیں گے۔ ایسی صورت میں بھی مہا شیطان کو ہمارے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اب کیا کیا جائے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشان ہو کر کہا، اگر تم دونوں کی جگہ آگ کھوپڑی کو میں فنا کر دوں تو کیسا رہے گا؟ امرو جو ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا نے آگے آ کر ان سے مخاطب ہو کر کہا، تو وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم آگ کھوپڑی کو کیسے فنا کرو گے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیسے فنا ہو سکتی ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا، مگر تم دونوں تو جانتے ہو نا، تم بتا دو، میں تمہارے طریقے پر عمل کروں گا۔ آگ کھوپڑی اگر میرے ہاتھوں سے فنا ہوگی تو واقعی اس کا الزام تم دونوں پر نہیں آئے گا۔ مہا شیطان اس کی تمہیں سزا بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ میں آگ کھوپڑی کو تم دونوں سے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ امرو نے کہا، او یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آگ کھوپڑی اگر امرو کے ہاتھوں سے فنا ہو گئی تو ہم مہا شیطان کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے کہ ہم نے لاشاٹا جادوگر کو کیوں ہلاک کیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، ٹھیک ہے، آگ کھوپڑی کو اب امرو ہی فنا کرے گا، اور امرو تمہیں یہ کام فوراً کرنا پڑے گا۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی اور تمہارا نشانہ چوک گیا تو آگ کھوپڑی ایک لمحے میں تمہیں جلا کر بھسم کر دے گی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، نشانہ؟ کیا مجھے آگ کھوپڑی کو تیر مارنا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، آگ کھوپڑی تمہارے خون سے فنا ہوگی، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور امرو بری طرح سے چونک پڑا۔ میرے خون سے کا کیا مطلب؟ امرو نے بوکھلا کر کہا، آگ کھوپڑی اسی صورت میں فنا ہو سکتی ہے جب کوئی آدم زاد اپنے خون کی دھار عین اس کے سر پر ڈال دے۔ خون کے چند قطرے ہی آگ کھوپڑی کو فنا کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ جیسے ہی تمہارا خون اس آگ کھوپڑی پر پڑے گا، آگ کھوپڑی پر لگی آگ فوراً بجھ جائے گی، اور آگ کے بجھتے ہی کھوپڑی راکھ بن جائے گی۔ اور اگر تمہارا نشانہ چوک گیا اور تمہارے خون کا ایک قطرہ بھی کھوپڑی پر نہ گرا تو آگ کھوپڑی فوراً تم پر جھپٹ پڑے گی اور تمہیں لمحوں میں جلا کر راکھ بنا دے گی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او آگ کھوپڑی اگر بلندی سے کسی غار سے نکل کر آئی تو میں اس پر خون کیسے گراؤں گا؟ یہ تو تب ہی ممکن ہے نا کہ میں اس کھوپڑی کے اوپر رہوں، پھر وہ جیسے ہی غار سے باہر آئے میں اس پر اپنا خون گرا دوں۔ امرو نے کہا، یہ کام میں کر دیتا ہوں، پہلے تم یہ خنجر لو اور پھر اپنے ہاتھ پر زخم لگا کر اس پتھر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر آ گیا۔ اس نے خنجر امرو کی طرف بڑھا دیا۔ امرو نے اس سے خنجر لیا اور ایک چٹان جیسے بڑے پتھر کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف شہنشاہ افراسیاب نے اشارہ کیا تھا، اور پتھر کا اوپر والا حصہ بالکل سیدھا تھا جس پر امرو آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ امرو اس پتھر پر چڑھ گیا۔ اس نے دانتوں پر دانت جما کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر خنجر مارا تو اس کی ہتھیلی پر ایک بڑا سا زخم آ گیا۔ زخم سے فوراً خون ابل پڑا۔ امرو نے فوراً ہتھیلی کو پیالے جیسا بنا لیا۔ اسے ہتھیلی پر زخم لگاتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی اس پتھر کی طرف کر کے جھٹکی جس پر امرو کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے انگلی جھٹکی، پتھر یکلخت حرکت میں آ گیا اور دوسرے لمحے وہ زمین سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ امرو ہتھیلی پر لگے زخم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے ہونٹ بھینچے پتھر پر جمع کھڑا رہا۔ پتھر اسے لیے ہوئے آہستہ آہستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک پتھر ایک جگہ معلق ہو گیا۔ تمہارے نیچے غار کا دہانہ کھلے گا اور دہانہ کھلتے ہی ایک انسانی کھوپڑی باہر آ جائے گی۔ اس کھوپڑی پر آگ لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ غار سے نکل کر باہر آئے تو فوراً اس پر اپنا خون ڈال دینا۔ شہنشاہ افراسیاب نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کو اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ پہاڑی کی طرف اٹھا دیے۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں اوپر کر لی تھیں۔ ملکہ حیرت جادو نے بھی شہنشاہ افراسیاب کی طرح ہتھیلیاں اٹھا لیں۔ اسی لمحے ان دونوں نے ہاتھ جھٹکے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تیز چمک سی پیدا ہوئی۔ دوسرے لمحے ان کے ہاتھوں سے سرخ رنگ کی تیز روشنی کی موٹی دھاریں سے نکلی اور پہاڑی کی ایک بڑی چٹان پر پڑنے لگی۔ یہ چٹان عین اس پتھر کے نیچے تھی جس پر امرو کھڑا تھا۔ جیسے ہی روشنی کی دھاریں نکل کر اس چٹان پر پڑی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چٹان کے پرخچے اڑ گئے۔ دوسرے لمحے چٹان چھوٹی چھوٹی کنکریاں بن کر گرتی چلی گئی۔ اب وہاں ایک بڑا سا سوراخ بن گیا تھا
اس سوراخ سے اچانک تیز سرخ روشنی باہر آنے لگی۔ ہوشیار امرو عیار، آگ کھوپڑی کسی بھی لمحے باہر آ سکتی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے چیخ کر امرو سے کہا۔ چٹان کے دھماکے سے اڑتے ہی ان دونوں نے ہتھیلیاں ہٹائی اور پھر وہ دونوں اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسی لمحے امرو کو ایک تیز اور انتہائی خوفناک چیخ سنائی تھی۔ دوسرے لمحے اسے تیز زناٹے دار آواز سنائی تھی اور پھر اس نے اچانک ایک انسانی کھوپڑی پتھر کے نیچے سے تیزی سے نکل کر باہر آتی دیکھی۔ کھوپڑی پر نظر پڑتے ہی امرو چوکنا ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب، ملکہ حیرت جادو، کہاں ہو تم دونوں؟ سامنے آؤ، تم دونوں میری نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ آگ کھوپڑی نے غار سے باہر آتے ہی بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ امرو سے کچھ فاصلے پر یکلخت ایک جگہ رک گئی تھی اور ادھر ادھر مڑ کر یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو تلاش کر رہی ہو۔ اس کی نظر امرو پر نہیں پڑی تھی جو عین اس کے سر کے اوپر ایک پتھر پر چوکنا کھڑا تھا۔ اسی لمحے آگ کھوپڑی کو جیسے اپنے سر پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹی۔ اسی لمحے امرو کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے ہاتھ میں بھرا ہوا خون کھوپڑی پر پھینک دیا۔ ادھر امرو کا پھینکا ہوا خون آگ کھوپڑی پر پڑا ہی تھا کہ عین اسی لمحے کھوپڑی کی آنکھوں سے سرخ روشنی کی دھار سے نکل کر اس چٹان جیسے پتھر پر پڑی جس پر امرو کھڑا تھا۔ دوسرے لمحے ماحول دو زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایک دھماکہ کھوپڑی کے پھٹنے کا تھا جو امرو کا خون لگتے ہی پھٹ کر فوراً راکھ بن کر بکھر گئی تھی۔ دوسرا دھماکہ اس آگ کھوپڑی کی آنکھوں سے نکلنے والی سرخ روشنی سے اس پتھر کا ہوا تھا جس پر امرو کھڑا تھا۔ دھماکے سے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور ظاہر ہے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے امرو اس پر کھڑا کیسے رہ سکتا تھا۔ وہ چیختا ہوا لہرایا اور پھر نہایت تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ لاشاٹا جادوگر کی آنکھیں بند تھیں اور اس کی بند آنکھوں کے سامنے اس پہاڑی کا منظر تھا جہاں امرو ہتھیلی پر خون لیے ایک اڑنے والے پتھر پر کھڑا تھا اور نیچے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو دونوں ہاتھ پھیلائے چٹان پر سرخ روشنی کی دھاریں پھینک رہے تھے۔ پھر لاشاٹا جادوگر نے چٹان کو پھٹتے اور پہاڑی پر غار کا دہانہ نمودار ہوتے دیکھا۔ غار کا دہانہ نمودار ہوتے ہی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسی لمحے لاشاٹا جادوگر نے غار سے سرخ روشنی باہر آتے دیکھی جو اس سرخ منکے کی تھی جو سارے غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے غار سے آگ کھوپڑی کو چیختے اور زناٹے دار آواز سے باہر آتے دیکھا۔ آقا، آقا! اچانک لاشاٹا جادوگر کو ایک تیز آواز سنائی دی۔ اس آواز نے جیسے اس کے ذہن میں ہلچل سی مچا دی۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا اس پر لہریں سی پیدا ہوئیں اور پھر منظر غائب ہو گیا۔ منظر غائب ہوتے ہی لاشاٹا جادوگر نے غصے سے آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ کمرے میں جادو دیو اور آگ جادو کو دیکھ کر چونک پڑا۔ تم دونوں یہاں؟ کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ لاشاٹا جادوگر نے ان کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے آقا آقا کہہ کر پکارنے والا جادو دیو تھا جو آگ جادو کے قریب کچھ بلندی پر ہوا میں ملک تھا۔ معاف کرنا آقا، مجھے جادو دیو نے یہاں آنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ آگ جادو نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ کیوں مجبور کیا ہے؟ کیا کہا ہے اس نے؟ لاشاٹا جادوگر نے ان دونوں کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے صرف اسے محل کی نگرانی کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ میں اپنی مرضی سے آپ کو بتائے بغیر یہاں آ گیا ہوں۔ یہ مجھے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں آپ کے حکم سے آیا ہوں مگر یہ میری بات مان ہی نہیں رہا تھا، اسی لیے میں مجبوراً اسے یقین دلانے کے لیے یہاں لے آیا ہوں۔ آگ جادو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیوں جادو دیو؟ کیا آگ جادو ٹھیک کہہ رہا ہے؟ لاشاٹا جادوگر نے غضبناک نظروں سے سر کٹے جادو دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے ان دونوں پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ ان کے پکارنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں خلل آ گیا تھا اور وہ یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ آگ کھوپڑی نے امرو کا کیا اشر کیا ہے۔ ہاں آقا، آگ جادو مجھ پر خواہ مخواہ روب جھاڑ رہا تھا کہ میں محل کے پچھلے حصے میں چلا جاؤں، آگے کے حصے میں یہ خود رہے گا۔ جادو دیو نے بھی آگ جادو کی طرح خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں نے تم دونوں کو ایک ساتھ رہنے کے لیے کہا تھا، تم دونوں سارے محل میں گھومو پھرو گے، پھر تم نے اسے محل کے پچھلے حصے میں جانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ آگ جادو، لاشاٹا جادوگر نے گرجتے ہوئے کہا۔ وہ آقا، وہ لاشاٹا جادوگر کو غصے میں دیکھ کر آگ جادو نے بوکھلا کر کہا۔ اور تم جادو دیو، تم نے اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کیا کہ اسے میں نے ہی یہاں بلایا ہے؟ کیا میری اجازت کے بغیر تم میں سے کوئی یہاں آ سکتا ہے؟ بولو۔ لاشاٹا جادوگر نے جادو دیو کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور اس کی بات سن کر جادو دیو کی آنکھوں میں بے پناہ خوف دوڑ گیا۔ نہیں آقا، وہ جادو دیو نے بھی آگ جادو کی طرح ہکلا کر گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے۔
دونوں ایک ساتھ رہ کر محل کی نگرانی کرو۔ تم دونوں میرے حکم کی تعمیل کرو، نہیں تو میں تم دونوں کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ جاؤ۔ لاشاٹا جادوگر نے بری طرح سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر آگ جادو فوراً پلٹا اور نہایت تیزی سے بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پلٹتے ہی جادو دیو بھی مڑا اور بجلی کی سی تیزی سے ہوا میں تیرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ احمق کہیں کے، خواہ خواہ ان دونوں نے میرے خیالات کو ختم کر دیا تھا۔ میں امرو عیار کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، لاشاٹا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور منتر پڑھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے دماغ کے پردے پر منظر ابھر آیا، مگر اس بار اس کے دماغ کے پردے پر جو منظر ابھرا تھا اسے دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ… اس کے منہ سے خوف بھری آواز نکلی۔ اس نے منظر میں امرو، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو ایک ساتھ سرخ غار میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ان تینوں کے ایک ساتھ غار میں داخل ہونے کا مطلب تھا کہ انہوں نے آگ کھوپڑی کو فنا کر دیا تھا، کیونکہ اسے وہاں آگ کھوپڑی دکھائی نہیں دی تھی، اور وہ تینوں جس طرح غار میں داخل ہو رہے تھے وہ بھی انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر تھا۔ اس سے پہلے کہ امرو دھماکے سے نیچے گرتا، اچانک اس کا جسم ایک جھٹکے سے ہوا میں ہی رک گیا۔ اسی لمحے وہاں شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نمودار ہو گئے۔ شہنشاہ افراسیاب کی ایک انگلی امرو کی جانب اٹھی ہوئی تھی، جیسے اس نے انگلی کے جادو کی طاقت سے اسے نیچے گرنے سے روک رکھا ہو۔ شہنشاہ افراسیاب کی انگلی آہستہ آہستہ حرکت میں آئی اور امرو اس کی انگلی کی حرکت کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا۔ پھر جیسے ہی امرو کے پیر زمین سے لگے، شہنشاہ افراسیاب نے انگلی ہٹا لی۔ ایک لمحے کے لیے امرو لڑکھڑایا، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ بہت خوب امرو عیار، تم نے عین وقت پر اپنا خون آگ کھوپڑی پر ڈال کر اسے فنا کر دیا اور اپنی اور ہماری جان بچا لی ہے۔ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے امرو کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب نے بر وقت مجھے ہوا میں روک کر ایک بار پھر میری ہڈی بسلی ایک ہونے سے بچا لی ہے، امرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب ہنس پڑا۔ تم ہمارے دوست ہو امرو عیار، تمہیں بچانا میرا فرض ہے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ تمہارا یہ فرض مجھ پر قرض رہا شہنشاہ افراسیاب، بہت جلد یہ قرض شہنشاہ امرو عیار اتار دے گا، امرو نے بڑے شاہانہ لہجے میں کہا، اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اس کا شاہانہ انداز سن کر ہنس پڑے۔ امرو نے سر اٹھا کر غار سے نکلنے والی سرخ روشنی دیکھی۔ یہ سرخ روشنی شاید اسی سرخ منکے کی ہے جو ناگ بادشاہ کا ہے، امرو نے کہا۔ ہاں، مگر لاشاٹا جادوگر نے اس سرخ روشنی کو بھی جادوئی حصار بنا رکھا ہے۔ یہ سرخ روشنی آگ سے بھی زیادہ تیز اور خوفناک ہے۔ اس تیز روشنی میں جو بھی غار میں جائے گا وہ ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو جائے گا، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ میں جانتا ہوں، ناگ بادشاہ نے مجھے اس روشنی کے بارے میں بتا دیا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سرخ منکے کی حفاظت کے لیے اندر 4 سرخ دیو بھی مامور ہیں، جو بے حد ظالم، لڑاکے اور خوفناک دیو ہیں۔ ان دیووں کی موجودگی میں ہمارا سرخ منکے تک پہنچنا بہت مشکل ہے، امرو نے کہا۔ ہاں، مگر ہمیں اس غار میں ہر حال میں جانا ہے۔ سرخ روشنی کی آگ سے تو میں تمہیں بچا لوں گی، مگر مسئلہ ان 4 دیووں کا ہے۔ ان 4 دیووں کو میں اور شہنشاہ افراسیاب ہلاک نہیں کر سکتے، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ کیوں؟ کیا تم ان دیووں سے کم طاقتور ہو یا ان سے ڈرتے ہو؟ امرو نے چونک کر کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سرخ غار کی سرخ روشنی سے بچنے کے لیے ہم دونوں کو اپنی ساری طاقتیں ایک ساتھ استعمال کرنی پڑیں گی۔ جب تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے سرخ منکے کی سرخ روشنی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، مگر ان 4 سرخ دیووں سے تمہیں اکیلے ہی لڑنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنی کسی طاقت کو کمزور کر کے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی تو سرخ منکے کی روشنی تمہارے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو بھی فوراً ہی جلا کر راکھ بنا دے گی، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ او مگر، امرو نے پریشانی کے عالم میں کہنا چاہا۔ ملکہ حیرت جادو ٹھیک کہہ رہی ہے امرو عیار، غار کی سرخ روشنی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا پورا زور لگانا پڑے گا، دیووں سے تمہیں ہی نپٹنا ہوگا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ مگر ان 4 دیووں سے ایک ساتھ میں کیسے لڑوں گا؟ وہ طاقتور سرخ دیو ہیں، وہ تو ایک لمحے میں میرے ٹکڑے اڑا دیں گے، امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب نے اچانک اپنی میان سے تلوار کھینچ کر باہر نکال لی۔ یہ میری تلوار تم رکھ لو، یہ تلوار نہ صرف تمہاری ان دیووں سے حفاظت کرے گی بلکہ تم اس تلوار سے ان سرخ دیووں کا مقابلہ بھی کر سکو گے اور انہیں ہلاک بھی کر دو گے، شہنشاہ افراسیاب نے تلوار امرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور امرو نے جھپٹ کر اس سے تلوار لے لی جیسے وہ پہلے ہی شہنشاہ افراسیاب سے اس کی تلوار لینے کے لیے بے تاب ہو۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت
بے پناہ چمک آ گئی تھی، جبکہ امرو کو اپنی تلوار دیتے دیکھ کر ملکہ حیرت جادو کے پیشانی پر شکنیں سی آ گئی تھیں، جیسے اسے شہنشاہ افراسیاب کا یہ اقدام پسند نہ آیا ہو۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، اب چلو غار میں، دیکھنا کس طرح میں اس تلوار سے ان سرخ دیووں کی چٹنی بناتا ہوں۔ امرو نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، تم یہیں رکو، پہلے ہم دونوں غار کے اندر جائیں گے، جب ہم غار میں جا کر تمہیں آواز دیں تب تم اندر آ جانا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو امرو نے اس بات میں سارے لا دیا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے منتر پڑھ کر ایک دوسرے پر پھونکنے شروع کر دیے۔ پھر اچانک ان دونوں کے گرد دھواں چھا گیا۔ چند لمحوں تک وہ دھوئیں میں چھپے رہے، پھر یکلخت دھواں ختم ہو گیا۔ دوسرے لمحے امرو ان کے بدلے ہوئے روپ دیکھ کر چونک پڑا۔ ملکہ حیرت جادو نے ایک بد شکل عورت کا روپ دھار لیا تھا۔ اس نے سبز قمیص اور زرد شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کے سر کے بال بھورے اور بکھرے ہوئے تھے، جبکہ شہنشاہ افراسیاب نے گھٹنوں تک سیاہ رنگ کا لبادہ نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا سر گنجا اور چہرہ بے حد بڑا اور خوفناک ہو گیا تھا۔ اس کے گالوں کی کھال لٹکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ کیا، تم دونوں نے روپ کیوں بدل لیے ہیں؟ امرو نے ان کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بہت ضروری ہے امرو عیار، اگر ہم اصلی روپ میں غار میں جاتے تو مہا شیطان کو فوراً ہمارے بارے میں خبر ہو جاتی۔ ان حلیے میں مہا شیطان کو کبھی خبر نہیں ہو سکے گی کہ لاشاٹا جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے ہم دونوں نے تمہاری مدد کی تھی، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور مہا شیطان کا سن کر امرو برے برے منہ بنانے لگا۔ پھر شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور منتر پڑھتے ہوئے غار کی طرف بڑھنے لگے۔ غار سے نکلتی ہوئی تیز روشنی جیسے ہی ان کے جسموں پر پڑی، ان دونوں کو یک بار کی زوردار جھٹکے لگے، مگر وہ رکے بغیر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کے جسم سرخ روشنی میں نہ آ گئے تھے۔ پھر وہ قدم اٹھاتے ہوئے غار میں داخل ہو گئے۔ محافظ بونے، اب تو مجھے شہنشاہ افراسیاب کی تلوار بھی مل گئی ہے، اب تو سامنے آ جاؤ۔ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ابھی نہیں آقا، جب تک لاشاٹا جادوگر ہلاک نہیں ہو جاتا میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی، اور اس کی آواز سن کر امرو کو سکون سا آ گیا کہ محافظ بونا غیبی حالت میں ہی صحیح مگر اس کے ساتھ ہی ہے۔ اور میری زنبیل، امرو نے کہا، وہ بھی آپ کو مل جائے گی، آپ اس کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دو دیا تھا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ رات کو تم نے مجھے مختصر سی باتیں بتائی تھیں، میں تو صرف اس بات سے مطمئن ہوں کہ تمہیں مجھ پر یقین ہے کہ میں نے شہنشاہ امرو عیار بننے کی بات تم سے محض مذاق میں ہی کہی تھی۔ امرو نے کہا، آپ اس مہم سے فارغ ہو لیں، پھر میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتا دوں گا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ امرو اس سے مزید کوئی بات پوچھتا، اسے غار سے ملکہ حیرت جادو کی تیز آواز سنائی دی، امرو عیار، سرخ غار میں آ جاؤ جلدی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او، ملکہ حیرت جادو مجھے بلا رہی ہے، ٹھیک ہے میں تم سے بعد میں بات کروں گا، امرو نے کہا، اور پھر وہ مڑا اور تیزی سے سرخ غار کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ غار کے منہ پر سرخ روشنی جب اس کے جسم پر پڑی تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم اکھڑے، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ غار میں داخل ہوتے ہوئے اس کا سارا جسم سرخ روشنی میں نہا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بھی جیسے سرخی سی چھا گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا تو اسے ایک جگہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو بتوں کی طرح ساکت و جامد کھڑے دکھائی دیے۔ جلدی کرو امرو عیار، آگے جاؤ اور چاروں سرخ دیووں کو شہنشاہ افراسیاب کی تلوار سے ہلاک کر دو اور چٹان سے سرخ منکا اٹھا کر لے آؤ، ملکہ حیرت جادو نے چیختے ہوئے کہا، اور امرو تلوار لیے تیزی سے غار میں دوڑتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ غار کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں چار بھیانک شکلوں والے دیو ایک چٹان کو گھیرے کھڑے تھے۔ چٹان پر ایک مٹر کے دانے جتنا ہیرے جیسا منکا پڑا تھا جس سے تیز سرخ روشنی پھوٹ رہی تھی۔ دیو سر گھمائے امرو کو انتہائی خوفناک نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہیں رک جاؤ آدم زاد، اگر تم نے آگے آنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، کانٹوں والا گولا پکڑے ایک سرخ دیو نے امرو کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ان کے عقب میں ایک خوفناک شکل والا عجیب و غریب جادوگر نمودار ہو گیا۔ اسے دیکھ کر امرو چونک پڑا۔ سرخ دیو بھی اسے دیکھ کر چونک پڑے تھے۔ خوفناک شکل والے جادوگر نے ہاتھ بڑھا کر اچانک چٹان پر پڑا ہوا منکا اٹھا لیا۔ آقا آپ؟ ان دیو نے اسے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں میں یہ سرخ منکا لے جا رہا ہوں، تم امرو عیار، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو ختم کر دو فوراً، خوفناک شکل والے جادوگر نے گرج کر کہا، اور اس کی بات سن کر امرو بوکھلا گیا۔ خوفناک شکل والا جادوگر یقیناً لاشاٹا جادوگر تھا جس کی جان اس سرخ منکے میں تھی، اور وہ وہاں خود آ گیا تھا۔
اس نے سرخ منکا چٹان سے اٹھا لیا تھا۔ اب وہ کسی بھی لمحے اس منکے کو لے کر وہاں سے غائب ہو سکتا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو نہ صرف امرو بلکہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے سارے کیے کرائے پر پانی پھٹ جاتا۔ امرو بھڑک کر لاشاٹا جادوگر کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ لاشاٹا جادوگر کے نزدیک جاتا، چاروں سرخ دیو چٹان سے ہٹ کر فوراً اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اسی لمحے امرو نے وہاں سے لاشاٹا جادوگر کو غائب ہوتے دیکھا۔ جیسے ہی لاشاٹا جادوگر سرخ منکے کو لے کر وہاں سے غائب ہوا، غار میں یکلخت تاریکی چھا گئی۔ او لاشاٹا جادوگر سرخ منکا لے گیا ہے، بھاگو امرو یار، بھاگ کر غار سے باہر نکل جاؤ، نہیں تو سرخ دیو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر تمہیں قتل کر دیں گے، بھاگو۔ اچانک شہنشاہ افراسیاب کی چیختی ہوئی آواز غار میں گونجی اور امرو بوکھلا کر پلٹا اور نہایت تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بھاگنے لگا۔ او وہ بھاگ رہے ہیں، پکڑو انہیں، ایک سرخ دیو کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور امرو کو اپنے پیچھے دھم دھم کی تیز آوازیں سنائی دی۔ یہ ان دیووں کے قدموں کی آوازیں تھیں جنہیں سن کر امرو نے اپنی رفتار اور زیادہ تیز کر دی۔ اس نے سامنے غار کے دہانے سے ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کو بھاگ کر دہانے سے باہر جاتے دیکھا۔ اندھیرا ہوتے ہی وہ بھی پلٹ کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ امرو چھلانگیں لگاتا ہوا دہانے کی طرف جا رہا تھا، مگر سرخ دیووں کی رفتار شاید امرو سے زیادہ تیز تھی۔ ان کے قدموں کی آوازیں اس کے قریب آتی جا رہی تھیں۔ امرو نے سر گھما کر دیکھا اور پھر ان چاروں دیووں کو اپنے نزدیک دیکھ کر اس کی آنکھوں میں موت کا خوف دوڑ گیا۔ دیو اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھے اور وہ اپنے ہتھیار لیے انتہائی وحشیانہ انداز میں اس کے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ اسی لمحے ایک دیو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی زنجیر گھمائی، دوسرے لمحے زنجیر کے سرے پر لگا ہوا کانٹوں والا گولا بجلی کسی تیزی سے امرو کی طرف بڑھا اور غار امرو کی تیز چیخی آواز سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ نہیں نہیں، یہ لوگ تو غار میں داخل ہو گئے ہیں۔ منکے کی سرخ روشنی کا سرخ جادو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ اس کا مطلب ہے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے سرخ جادو کا اثر ختم کر دیا ہے۔ امرو جس تیزی سے سرخ منکے کی طرف تلوار لیے دوڑا جا رہا ہے، اگر اس نے سرخ دیووں کو ہلاک کر دیا تو وہ آسانی سے میرا سرخ منکا حاصل کر لے گا، اور اگر سرخ منکا اس کے ہاتھ میں آ گیا تو او نہیں، اس منکے میں میری جان ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ امرو اس سرخ منکے تک پہنچے مجھے وہاں سے سرخ منکا نکال لینا چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ لاشاٹا جادوگر نے بری طرح سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً کوئی منتر پڑھا اور پھر اس نے منتر پڑھ کر دائیں بائیں ہاتھ لہرائے اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں سرخ منکا جگمگا رہا تھا۔ وہ چند ہی لمحوں میں غار سے سرخ منکا نکال لایا تھا۔ اس کے چہرے پر اب سکون اور گہرے اطمینان کے تاثرات تھے۔ ہا ہا ہا، اب امرو عیار، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں سرخ منکا غار سے نکال لایا ہوں اور میں نے ان تینوں کی ہلاکت کا سرخ دیووں کو حکم دے دیا ہے۔ سرخ دیو ان تینوں کو ہلاک کر دیں گے۔ میں جیت گیا، ہا ہا ہا، میں جیت گیا۔ اب ان تینوں کو سرخ دیووں کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں، ہا ہا ہا۔ لاشاٹا جادوگر نے سرخ منکے کی طرف دیکھتے ہوئے فاخرانہ انداز میں زور زور سے کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سرخ منکے میں تیز روشنی سی چمکی اور وہ روشنی سیدھی لاشاٹا جادوگر کی آنکھوں میں پڑی، جس سے لاشاٹا جادوگر کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ سے سرخ منکا نکل کر نیچے گر گیا۔ جیسے ہی سرخ منکا نیچے گرا، اچانک زمین پھٹی اور وہاں سے ایک سفید رنگ کا بڑا سا ناگ نکل کر باہر آ گیا۔ اس ناگ کے سر پر سنہری رنگ کا ایک چھوٹا سا ناگ کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے یوں بیٹھا تھا جیسے وہ اس سفید ناگ کا تاج ہو۔ زمین سے نکلتے ہی سفید ناگ بجلی کسی تیزی سے سرخ منکے کی طرف لپکا اور اس نے جھپٹ کر سرخ منکا منہ میں دبا لیا۔ سرخ منکا منہ میں لیتے ہی وہ اسی تیزی سے پھٹی ہوئی زمین کی طرف بڑھا جس تیزی سے وہ زمین سے نکل کر باہر آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ زمین میں اترتا چلا گیا۔ لاشاٹا جادوگر جو آنکھیں چندیانے سے اندازہ ہو کر آنکھیں ہاتھوں سے مل رہا تھا، اس نے آنکھیں کھولیں تو اسے سفید ناگ کی دم زمین میں جاتی دکھائی دی۔ سفید ناگ، او یہ ناگ بادشاہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ اور میرا منکا، او میرا منکا کہاں گیا؟ لاشاٹا جادوگر نے بوکھلا کر کہا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے چھلانگ لگا کر سفید ناگ کی دم پکڑنے کے لیے اس کی طرف آیا، مگر اتنی دیر میں ناگ بادشاہ کی دم زمین میں غائب ہو چکی تھی اور لاشاٹا جادوگر کے ہاتھ پھٹی ہوئی زمین سے ٹکرا کر رہ گئے۔ ڈومو ناگ اپنا سرخ منکا لے گیا۔ او یہ کیا ہو گیا؟ اس منکے میں میری جان ہے۔ ڈومو ناگ واپس آؤ، جلدی واپس آؤ، سرخ منکا مجھے دے دو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ڈومو ناگ، ناگ بادشاہ،
لاشاٹا جادوگر نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ دیوانوں کے سے انداز میں پھٹی ہوئی زمین کی مٹی ادھیڑنے لگا، جیسے زمین ادھیڑ کر وہ زمین میں گھسنے والے ناگ بادشاہ کی دم پکڑ کر اسے باہر کھینچ نکال لے گا۔ آقا! اچانک اسے ایک تیز آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً سر موڑ کر دیکھا تو اسے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کا بھیانک شکل والا بونا کھڑا نظر آیا۔ سیاہ بونا گنجا تھا، اس نے سرخ جانگیاں پہن رکھا تھا اور اس کے ہونٹ بے حد موٹے موٹے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں سانپوں کی طرح گول اور چمکدار تھیں۔ او جادو بونے، تم؟ اچھا ہوا تم آ گئے۔ دیکھو، ناگ بادشاہ میرا سرخ منکا لے گیا ہے۔ سرخ منکے میں میری جان ہے، فوراً جاؤ اور اس ناگ بادشاہ کو ہلاک کر کے اس سے میرا سرخ منکا چھین کر لے آؤ۔ جاؤ، جلدی جاؤ۔ سیاہ بونے کو دیکھ کر لاشاٹا جادوگر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خوف اور پریشانی سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور اس کا جسم اس بری طرح سے لرز رہا تھا جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ سرخ منکا ناگ بادشاہ کا تھا آقا، وہ اسے لے گیا ہے۔ اب اس سے سرخ منکا واپس لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہ منکا لے کر زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا گیا ہے۔ جادو بونے نے کہا، بے وقوف، کیسے ناممکن ہے، احمق! جاؤ جاؤ، جیسے بھی ہو جا کر اس سے سرخ منکا حاصل کرو۔ اس منکے میں میری جان ہے احمق، وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ وہ لاشاٹا جادوگر نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا، اس منکے میں اب آپ کی جان نہیں ہے آقا۔ جادو بونے نے بڑے تحمل بھرے لہجے میں کہا اور اس کی بات سن کر لاشاٹا جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ منکے میں میری جان نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری جان اسی منکے میں ہے، جاہل، بے وقوف! لاشاٹا جادوگر نے گرج کر کہا، نہیں آقا، آپ کی جان منکے میں نہیں، اب آپ کے جسم میں ہے۔ جادو بونے نے کہا اور لاشاٹا جادوگر چند لمحے حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اسے جادو بونے کی بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر اس نے اپنا جسم ٹٹولنا شروع کر دیا، مگر جسم ٹٹولنے سے کیا ہونا تھا؟ لاشاٹا جادوگر نے اچانک ہوا میں ہاتھ مارا۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک نوکیلا خنجر آ گیا۔ اس نے خنجر کی نوک اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں چبھائی تو اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی۔ اسے نہ صرف خنجر کی نوک چبھنے سے تکلیف کا احساس ہوا تھا، بلکہ ہتھیلی سے یکلخت خون کی بوندیں بھی نکل آئی تھیں۔ خون دیکھ کر لاشاٹا جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میری جان واپس میرے جسم میں کیسے آ گئی؟ میں نے تو اپنی جان ناگ بادشاہ کے سرخ منکے میں محفوظ کر رکھی تھی۔ لاشاٹا جادوگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آقا، جب بھی کوئی جادوگر اپنی جان کسی دوسری چیز میں محفوظ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے سے دور کسی محفوظ جگہ پر لے جا کر چھپا دے۔ اس جادوگر کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ چیز لے جا کر چھپائے وہاں جا کر دوبارہ اس چیز کو ہاتھ نہ لگائے، ورنہ اس کی جان اس چیز سے نکل کر واپس اس جادوگر کے جسم میں آ جاتی ہے۔ آپ چونکہ غار میں جا کر سرخ منکا اٹھا لائے تھے، اس لیے جیسے ہی آپ نے منکے کی طرف دیکھا، منکے سے تیز سرخ روشنی نکل کر آپ کی آنکھوں میں پڑی اور آپ کی جان سرخ منکے سے نکل کر واپس آپ کے جسم میں چلی گئی۔ جادو بونے نے کہا، او تو کیا اب سرخ منکا میرے لیے بیکار ہو گیا ہے؟ لاشاٹا جادوگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں آقا، مگر اب آپ اپنی جان دوبارہ اس سرخ منکے میں محفوظ نہیں کر سکتے۔ اپنی جان اب آپ کسی طوطے میں محفوظ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے جادوئی اصولوں کے تحت آپ کو اب 2.5 دن انتظار کرنا پڑے گا، تب تک آپ کی جان آپ کے جسم میں ہی رہے گی۔ جادو بونے نے کہا، او تب ٹھیک ہے، ورنہ ناگ بادشاہ کو سرخ منکا لے جاتے دیکھ کر میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ اب خیر ہے، اب میں 2.5 دنوں کے بعد اپنی جان کسی طوطے میں ڈال کر اسے کسی ایسی جگہ محفوظ کر دوں گا جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ لاشاٹا جادوگر نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، آپ کے لیے ایک بری خبر اور ہے آقا۔ جادو بونے نے ڈرتے ڈرتے کہا، بری خبر؟ کیا مطلب؟ کیا بری خبر ہے؟ لاشاٹا جادوگر نے ایک بار پھر چونک کر کہا، سرخ منکے سے آپ کی جان نکل کر خود ہی آپ کے جسم میں واپس آ گئی ہے، اس لیے آپ اگلے 2 روز تک کوئی جادو بھی نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ آپ جادو سے ایک مکھی یا ایک مچھر بھی نہیں مار سکیں گے۔ جادو بونے نے کہا، او ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میں نے تمہارے سامنے جادو سے یہ خنجر حاصل کیا تھا، اگر میرا جادو کام نہ کرتا تو خنجر مجھے کیسے مل جاتا؟ یہ دیکھو۔ لاشاٹا جادوگر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اسے دکھاتے ہوئے کہا، آپ کی جان آپ کے جسم میں ہے، اس کی تصدیق کے لیے یہ خنجر میں نے آپ کے ہاتھ میں نمودار کیا تھا۔ جادو بونے نے کہا اور لاشاٹا جادوگر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ او اس کا مطلب ہے اگلے 2 دنوں تک مجھے جادو کے بغیر عام انسان بن کر رہنا پڑے گا۔ لاشاٹا جادوگر نے کہا، ہاں آقا،
اب آپ ایک عام انسان بن گئے ہیں اور آپ کا یہ عام انسان بننا آپ کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ جادو بونے نے کہا۔ خطرناک؟ کیا مطلب؟ لاشٹا جادوگر نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب، ملکہ حیرت جادو اور امرو کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ اگر وہ یہاں آ گئے تو وہ آپ کو ہلاک کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ جادو بونے نے کہا۔ او، یہ تم کیا کہہ رہے ہو جادو بونے؟ شہنشاہ افراسیاب، ملکہ حیرت جادو اور امرو یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ میں نے غار کے سرخ دیوں کو ان کی ہلاکت کا حکم دے دیا تھا، وہ ان کے ہاتھوں زندہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ لاشٹا جادوگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے منکا لیتے ہی فوراً واپس آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی آقا۔ اس غلطی کی وجہ سے ابھی جادو بونے نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی تھی اور لاشٹا جادوگر کا محل اچانک تیز اور انتہائی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ تو جادو دیو کے چیخنے کی آواز ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ لاشٹا جادوگر نے بری طرح سے اچھل کر کہا، اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا اور پھر نہایت تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ رک جائیں آقا، رک جائیں، باہر مت جائیں آقا، آقا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر جادو بونے نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، مگر لاشٹا جادوگر نے اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی، کیونکہ محل جادو دیو کی تیز اور نہ رکنے والی چیخوں سے مسلسل گونج رہا تھا اور اس کی چیخوں میں جادو بونے کی آواز دب سی گئی تھی۔ نوکیلے کانٹوں والے فولادی گولے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر امرو نے ایک زوردار چیخ ماری اور بھاگتے بھاگتے اس نے غار کے دہانے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے اچانک چھلانگ لگانے سے سرخ دیو کا کانٹوں والا گولا امرو کے پیروں کے نیچے سے گزر گیا اور امرو بال بال اس گولے سے بچا۔ امرو چونکہ غار کے دہانے کے بالکل نزدیک تھا، اس لیے وہ چھلانگ لگاتے ہی تقریباً اڑتا ہوا غار سے باہر نکل آیا اور دھب سے ایک چٹان پر آ گرا۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ آگے کر دیے تھے، جس سے اس کے چہرے کا بھرتا بننے سے بچ گیا تھا۔ باہر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اس سے کچھ فاصلے پر الگ الگ چٹانوں پر کھڑے اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی امرو چٹان پر گرا، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کا ایک ایک ہاتھ لمبا ہوا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ امرو کے کاندھے پکڑے اور اسے فوراً اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسی لمحے چاروں سرخ دیو غضبناک انداز میں چیختے ہوئے غار سے باہر آ گئے۔ ان میں سے ایک دیو غار سے نکل کر عین اس چٹان پر کودا تھا جس پر امرو گرا تھا۔ اگر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب جادو سے ہاتھ لمبے کر کے فوراً اسے اپنی طرف نہ کھینچ لیتے تو امرو اس سرخ دیو کے پیروں تلے کچلا جاتا۔ امرو کو اپنی طرف کھینچتے ہی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ امرو کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا سا آ گیا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے اندھیرا چھٹا تو وہ پہاڑی سے دور میدان میں لیٹا ہوا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اس کے نزدیک ہی کھڑے تھے۔ جلدی اٹھو امرو یار، ہم تمہیں ان سرخ دیووں سے دور لے آئے ہیں، اٹھ کر خود کو سنبھالو، وہ کسی بھی لمحے یہاں آ سکتے ہیں، تمہیں ان کا مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کرنا ہے، اٹھو جلدی۔ شہنشاہ افراسیاب نے تیز لہجے میں کہا اور امرو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے اسے سامنے پہاڑی کی طرف سے وہ چاروں سرخ دیو بھاگ کر اس طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ آ رہے ہیں، ہم نے تمہیں ان سے دور کر کے تمہیں سنبھلنے کا موقع دے دیا ہے، اب تم جانو اور یہ دیو جانے، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ اور شہنشاہ افراسیاب ایک بار پھر وہاں سے غائب ہو گئے۔ محافظ بونے نے سچ کہا تھا، اپنے مفاد کے لیے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو بار بار میری جان بچانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ دونوں ایسا ہی کر رہے ہیں، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کی تلوار بدستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے ان سرخ دیوں سے دور لا کر واقعی اسے سنبھلنے کا موقع دے دیا تھا۔ سرخ دیو چیختے اور گرجتے ہوئے اس کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے اور امرو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں چاروں سرخ دیو اس کے قریب آ گئے۔ وہ بے حد غضبناک تھے۔ انہوں نے فوراً امرو کو گھیر لیا۔ تم کیا سمجھتے تھے تم ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ تلوار بردار سرخ دیو نے امرو کی طرف سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں یارو، میں نے کہاں جانا تھا، میں تو یہاں کھڑا تم چاروں کا انتظار کر رہا تھا۔ امرو نے اطمینان بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کہاں ہیں؟ جلدی بتاؤ، تلوار بردار سرخ دیو نے گرج کر کہا۔ میری جیبوں میں ہیں دونوں، کہو تو دکھاؤں نکال کر، امرو نے اسی انداز میں کہا۔ سوہار دیو، اسے ہلاک کر دو، وہ دونوں بھی یہی ہوں گے، وہ ہم سے بچ نہیں سکتے، اسے ہلاک کر کے ہم ان دونوں کو بھی ڈھونڈ نکال لیں گے، نیزہ بردار دیو نے تلوار بردار سوہار دیو سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم تینوں جا کر شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو ڈھونڈو، میں اس کے ٹکڑے اڑاتا ہوں۔
سوہار دیو بولا، ارے ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے، تم چاروں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مجھ سے تو نپٹ لو، پھر وہ دونوں بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں تم چاروں میرا مقابلہ کرو، تم شاید نہیں جانتے میں اسی صورت میں ہلاک ہو سکتا ہوں جب تم چاروں مل کر میرا مقابلہ کرو۔ امرو نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، تم ہم چاروں کے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ سوہار دیو نے کہا۔ پھر ان چاروں نے اپنے اپنے ہتھیار اٹھا لیے اور انہوں نے ایک ساتھ امرو پر حملہ کر دیا، مگر ان کے حملہ کرنے سے ایک لمحہ قبل امرو نے اچانک چھلانگ لگائی اور کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا کلہاڑا بردار سرخ دیو کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ کلہاڑا بردار دیو کے اوپر سے گزرتے ہوئے امرو نے ہاتھ میں کلا بازی کھائی، دوسرے لمحے اس کا تلوار والا ہاتھ گھوما اور کھچ کی آواز کے ساتھ کلہاڑا بردار سرخ دیو کی گردن کٹتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے ماحول اس کلہاڑا بردار دیو اور اس کے ساتھی تینوں دیووں کی تیز اور دردناک چیخوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ دیو نے امرو کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور ان چاروں نے ایک ساتھ امرو پر ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا، اور امرو چونکہ چھلانگ لگا کر ان کے درمیان سے نکل گیا تھا، اس لیے ان دیووں کے ہتھیار امرو کو لگنے کی بجائے ان سرخ دیووں کو ہی آپس میں لگ گئے تھے۔ شالار دیو کا نیزہ فولادی گولے والے کی کمر توڑتا ہوا اس کے سینے سے باہر نکل آیا، اور فولادی گولے والے سرخ دیو سمار کا گھومتا ہوا نوکیلا گولا تلوار بردار سوہار دیو کے سر پر پڑا تھا، جس سے اس کا سر کئی ٹکڑوں میں بدل گیا تھا۔ اسی طرح سوہار دیو کی تلوار گھوم کر سامار دیو کے پہلو میں گھس گئی تھی، اور چوتھے دیو کی امرو نے چھلانگ لگا کر گردن کاٹ دی تھی۔ چاروں دیو چیختے ہوئے گرے اور بری طرح سے تڑپنے لگے، پھر وہ چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر وہیں ہلاک ہو گئے۔ جیسے ہی وہ ہلاک ہوئے ان کے جسموں میں یکلخت آگ لگ گئی اور وہ خشک لکڑیوں کی طرح جلنے لگے۔ امرو کلہاڑا بردار شالار دیو کی گردن کاٹتا ہوا کلا بازی کھا کر اس کے عقب میں اپنے پیروں پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے بس ایک ہی بار اپنی تلوار حرکت میں لانی پڑی تھی، اور چاروں سرخ دیو ایک دوسرے کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے، اور یہی امرو چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ان چاروں کو اپنے ساتھ لڑنے پر اکسایا تھا، اور وہ دیو امرو کے اس جال میں پھنس گئے تھے۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، تمہارے جسم میں تو واقعی بجلی بھری ہوئی ہے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ ان دیووں سے تمہیں طویل اور انتہائی خوفناک جنگ لڑنا پڑے گی، مگر تم نے تو نہایت چالاکی سے ایک ہی وار میں ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اچانک دائیں طرف سے امرو کو ملکہ حیرت جادو کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ امرو نے چونک کر دیکھا، ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب وہاں نمودار ہو گئے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب بھی امرو کی طرف انتہائی حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ امرو ان چار طاقتور اور خوفناک سرخ دیووں کو اس قدر آسانی سے ہلاک کر سکتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو کی بات سن کر امرو بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کی نادانی پر مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ محافظ بونا غیبی حالت میں امرو کے ساتھ تھا۔ غیبی حالت میں موجود محافظ بونے نے ہی ان چاروں دیووں کو ایک ساتھ امرو پر حملہ کرنے پر اکسایا تھا۔ اس نے امرو کو بتایا تھا کہ اسے چھلانگ لگا کر صرف کلہاڑا بردار دیو کی گردن پر شہنشاہ افراسیاب کی تلوار مارنی ہوگی، باقی دیو خود ہی ایک دوسرے کے ہتھیاروں کا شکار ہو جائیں گے، ورنہ ان خوفناک دیووں کا مقابلہ کرنا امرو کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسے ہی امرو نے ان دیووں کے درمیان سے چھلانگ لگائی، محافظ بونے نے اسے اور زیادہ اونچا اچھال دیا تھا، جس سے امرو نہ صرف فوراً ان دیووں کے درمیان سے نکل گیا تھا، بلکہ اونچے اور لمبے تڑنگے کلہاڑا بردار دیو کے اوپر سے بھی آسانی کے ساتھ گزر گیا تھا، اور امرو کو کلہاڑا بردار دیو کی گردن پر تلوار مارنے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ تم واقعی بہت خطرناک ہو امرو عیار، بہت خطرناک۔ تم نے جس آسانی سے ان چاروں سرخ دیووں کو ہلاک کر دیا ہے، یہ دیکھ کر تو میری عقل ہی دنگ رہ گئی ہے۔ تم عیار بھی ہو، ذہین بھی، بہادر بھی، اور انتہائی پھرتیلے بھی۔ ہم سے دشمنی واقعی تم جیسا انسان ہی کر سکتا ہے، صرف تم جیسا انسان۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور امرو بے اختیار ہنس دیا۔ اب ہم دشمن نہیں، دوست ہیں، اور تم نے مجھے جو اتنے بڑے خطاب دیے ہیں ان میں شہنشاہ کے خطاب کا اضافہ بھی کر لو۔ اب میں بہادر، ذہین، طاقتور اور پھرتیلا ہونے کے ساتھ ساتھ شہنشاہ بھی ہوں، شہنشاہ امرو عیار۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے شہنشاہ امرو عیار، اب چلو، ملکہ حیرت جادو نے ہنستے ہوئے کہا۔ جانا کہاں ہے؟ لاشاٹا جادوگر اپنا سرخ منکا لے کے آئے، اسے ہلاک کرنے کا ہم نے ایک نادر موقع کھو دیا ہے۔ اب وہ سرخ منکے کو لے جا کر نہ جانے کہاں چھپا دے۔ اب اگر اس نے سرخ منکا کہیں اور لے جا کر چھپا دیا اور وہاں اس منکے کی حفاظت کے لیے
اس سے بھی بڑے اور خوفناک طلسمات قائم کر دیے تو امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا، نہیں امرو یار، اب لاشاٹا جادوگر ایسا نہیں کر سکتا۔ سرخ منکا اس غار سے لے جا کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے اپنی موت ہمارے لیے اور زیادہ آسان کر دی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب بھی مسکرا دیا۔ او وہ کیسے؟ امرو نے حیران ہو کر کہا تو ملکہ حیرت جادو نے اسے جادوئی اصولوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ اگر کوئی جادوگر اپنی جان کسی چیز میں محفوظ کر کے کہیں چھپا دے تو وہ دوبارہ اس چیز کو خود بھی نہیں چھو سکتا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی جان اس چیز سے نکل کر واپس اس جادوگر کے جسم میں چلی جاتی تھی، اور چونکہ لاشاٹا جادوگر خود ہی سرخ منکا لے گیا تھا اس لیے اس کی جان سرخ منکے سے نکل کر واپس اس کے جسم میں چلی گئی، اس لیے اب وہ ایک عام انسان بن گیا ہے۔ اب وہ ان پر اپنا ایک معمولی جادو بھی نہیں کر سکتا۔ او پھر تو ہم اسے آسانی سے ہلاک کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں اس کے محل میں جانا پڑے گا۔ کہاں ہے اس کا خفیہ محل اور ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ امرو نے ملکہ حیرت جادو کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا تو پھر ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں وہاں لے چلتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی لمحے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا، ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ لڑکھڑایا، اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی۔ ٹھوس زمین کے پیروں کے نیچے آتے ہی امرو نے فوراً خود کو گرنے سے بچا لیا۔ جیسے ہی اس کے پیر زمین سے لگے اس کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندھیرا دور ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ بدلا ہوا منظر دیکھ کر چونک پڑا۔ اب وہ چٹیل میدان کی جگہ ایک بہت بڑے محل میں تھا۔ محل کے دالان میں وہ تینوں کھڑے تھے۔ محل میں عجیب اور پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا یہ لاشاٹا جادوگر کا محل ہے؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں، ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ یہاں اس قدر خاموشی کیوں ہے؟ کیا یہاں کوئی نہیں ہے؟ امرو نے پوچھا۔ پتہ نہیں، آؤ دیکھتے ہیں، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور پھر وہ تینوں سامنے راہداری کی طرف بڑھنے لگے۔ تلوار ابھی تک امرو کے بائیں ہاتھ میں تھی۔ آگے ملکہ حیرت جادو تھی، اس کے کچھ فاصلے پر امرو، اور اس کے پیچھے شہنشاہ افراسیاب ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اسی حلیے میں تھے جو انہوں نے سرخ غار میں جانے سے پہلے جادو سے امرو کے سامنے بدلے تھے۔ ابھی وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے محرابی دروازوں کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک ایک محرابی دروازے سے سنہری رنگ کے ایک دیو کا کٹا ہوا سر اڑتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ دیو کا سر بے حد بڑا اور خوفناک تھا، اس کے سر پر سینگ تھے۔ وہ دروازے سے نکل کر بجلی کی سی تیزی سے ملکہ حیرت جادو کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے سینگ یکلخت آگے کر لیے تھے جیسے وہ اپنے سینگ ملکہ حیرت جادو کے جسم میں مارنا چاہتا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ملکہ حیرت جادو کے قریب پہنچتا، ملکہ حیرت جادو اچھل کر ایک طرف ہٹی اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہوا میں گھماتے ہوئے کٹے ہوئے دیو کے سنہری سر کی طرف جھٹک دیے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ جھٹکے، جادو دیو کے کٹے ہوئے سر میں یکلخت آگ لگ گئی، ساتھ ہی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا اور گول گول گھومتا ہوا ایک زوردار دھماکے سے ان سے کچھ فاصلے پر جا گرا۔ آگ تیزی سے بھڑک رہی تھی اور جادو دیو کا کٹا ہوا سر منہ کھول کر بری طرح سے چیخنے لگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی دردناک چیخوں سے سارا محل گونج اٹھا تھا۔ اسی لمحے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اچانک امرو کے عقب میں ایک طاقتور انسان نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی۔ اس سے پہلے کہ امرو اس کی طرف دیکھتا، اس طاقتور انسان نے اچھل کر اپنا دایاں بازو امرو کی گردن میں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ امرو کے منہ سے بنچی بنچی چیخ نکلی۔ اس کی گردن طاقتور انسان کے مضبوط بازو میں دبی ہوئی تھی اور امرو کا چہرہ تکلیف سے بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا تھا کہ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب بھی بوکھلا گئے تھے۔ امرو کی گردن پکڑنے والا آگ جادو تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشل اٹھائی اور مشل میں گڑا ہوا نوکیلا کیل امرو کے سر میں مارنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے ان کے عقب میں گنجے سر والے شہنشاہ افراسیاب کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے فوراً ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں اچانک خنجر آ گیا۔ دوسرے لمحے شہنشاہ افراسیاب نے اچھل کر ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر پوری قوت سے آگ جادو کی کمر میں گھونپ دیا۔ جیسے ہی خنجر آگ جادو کی کمر میں لگا، اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے نہ صرف مشل چھوٹ کر گر گئی بلکہ امرو کی گردن پر اس کے بازو کی گرفت بھی ختم ہو گئی تھی۔ امرو نے جھٹکے سے اس سے اپنی گردن چھڑائی اور اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، اور پھر مڑ کر وہ خوف بھری نظروں سے اس طاقتور انسان کی طرف دیکھنے لگا جو چیختا ہوا گھٹنوں کے بل نیچے گر گیا تھا۔
یہ آگ جادو ہے امرو عیار، اس کی گردن شہنشاہ افراسیاب کی تلوار سے اڑا دو فوراً۔ ملکہ حیرت جادو نے چیختے ہوئے کہا تو امرو نے فوراً تلوار دائیں ہاتھ میں لے کر پوری قوت سے آگ جادو کی گردن پر مار دی۔ کھچ کی آواز کے ساتھ آگ جادو کی گردن کٹ کر دور جا گری اور آگ جادو کا بے سر کا دھڑ الٹ کر وہیں گر گیا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون کی جگہ آگ کا فوارہ سا نکلا تھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ حیرت جادو اور امرو فوراً چھلانگیں لگا کر دائیں بائیں ہو گئے، ورنہ آگ جادو کی گردن سے نکلنے والا آگ کا فوارہ ان پر آ پڑتا۔ آگ جادو کا جسم اور اس کے کٹے ہوئے سر میں یکلخت آگ بڑک اٹھی تھی۔ ادھر جادو دیو پہلے ہی آگ میں جل رہا تھا۔ آگ میں جلتا ہوا وہ سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کی چیخیں بھی دم توڑتی جا رہی تھیں۔ اسی لمحے انہیں محرابی دروازوں کے دوسری طرف سے کسی کے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی تھیں۔ امرو کے ہاتھ میں شہنشاہ افراسیاب کی تلوار تھی۔ وہ فوراً دیوار کے ساتھ لگ گیا، جبکہ قدموں کی آوازیں سن کر شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کو اشارہ کیا تو وہ دونوں اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ لاشاٹا جادوگر آ رہا ہے، جیسے ہی وہ سامنے آئے اسے فوراً ہلاک کر دینا، ملکہ حیرت جادو نے غائب ہوتے ہوئے امرو سے کہا تو امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ دیے۔ اسی لمحے لاشاٹا جادوگر بھاگتا ہوا دروازے سے نکل کر اس طرف آ گیا اور پھر وہ دروازے کے پاس ہی جلتے ہوئے جادو دیو اور آگ جادو کو دیکھ کر چھٹک گیا۔ اسے دیکھتے ہی امرو بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار پوری قوت سے لاشاٹا جادوگر کے پہلو میں مار دی، جو اس کے سینے سے گزرتی ہوئی عین اس کے دل میں جا اتری تھی۔ لاشاٹا جادوگر کے حلق سے نکلنے والی چیخیں بے حد دردناک تھیں۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے سے چھوٹ پڑے تھے۔ وہ اچھل کر گرا اور تڑپے بغیر ہلاک ہو گیا۔ دل میں تلوار لگنے کی وجہ سے اسے تڑپنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے جسم میں بھی آگ لگ گئی اور وہ آگ جادو اور جادو دیو کی طرح جلنا شروع ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ تینوں جل کر راکھ بن گئے۔ ان کے راکھ بنتے ہی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو پھر امرو کے سامنے نمودار ہو گئے۔ امرو نے لاشاٹا جادوگر کے گرتے ہی ایک جھٹکے سے تلوار اس کے جسم سے کھینچ کر باہر نکال لی تھی۔ بہت خوب امرو عیار، بہت خوب، تم نے آخر کار لاشاٹا جادوگر کو ہلاک کر ہی دیا۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں، بہت زیادہ خوش، شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر بھی لاشاٹا جادوگر کے ہلاک ہونے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ خوش ہو تو پھر مجھے شہنشاہ امرو عیار کہو، میں شہنشاہ امرو عیار ہوں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، تم واقعی شہنشاہ امرو عیار ہو۔ لاؤ اب یہ تلوار مجھے واپس دے دو۔ اب میں اور ملکہ حیرت جادو طلسم موت میں جائیں گے اور لاشاٹا جادوگر کے تمام طلسمات ختم کر دیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تم دونوں کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ناگ بادشاہ کو اپنا منکا مل چکا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ منکا ملتے ہی وہ طاقتور ناگ بن جائے گا اور پھر وہ اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں ناگوں کو ان طلسمات میں لے جائے گا اور وہ ان طلسمات کو ختم کر دے گا۔ امرو نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، ناگ بادشاہ کے ساتھ مل کر ہم بھی ان طلسمات کو ختم کریں گے۔ تم یہ تلوار مجھے دے دو، میں تمہیں واپس اپنے محل پہنچا دیتا ہوں۔ تم جا کر آرام کرو، طلسم موت تباہ کر کے ہم فوراً واپس آ جائیں گے۔ پھر میں تمہیں وعدے کے مطابق آدھا شاہی خزانہ بھی دے دوں گا اور شہزادی ساسان جادو سے تمہاری شادی بھی کر دوں گا اور تمہیں سب سے بڑے طلسم کا شہنشاہ بھی بنا دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی جلدی سے کہا، یہ تلوار اب میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ اب میرے پاس رہے گی۔ امرو نے کہا اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ میری تلوار ہے، تم میری تلوار کیسے رکھ سکتے ہو؟ میں نے تمہیں یہ تلوار تمہاری مدد کے لیے دی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا، جانتا ہوں، یہ تلوار تم نے اپنے مفاد کے لیے مجھے دی تھی، کیونکہ لاشاٹا جادوگر کو اسی تلوار سے ہی ہلاک کیا جا سکتا تھا اور اب اس کے طلسمات کا بھی اسی تلوار سے ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لاشاٹا جادوگر شہنشاہ جادوگر تھا، اس لیے اسے ہلاک کرنے کے لیے شہنشاہ جادوگر کی ہی تلوار کام آ سکتی تھی۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، کیا مطلب؟ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں سب جانتا ہوں ملکہ حیرت جادو، تم دونوں نے مجھ سے دوستی صرف اسی لیے کی تھی کہ میری مدد سے تم لاشاٹا جادوگر کو ہلاک کر سکو۔ اسے تم دونوں بھی ہلاک کر سکتے تھے، مگر اس کے لیے تمہیں اپنے شیطان مردود کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا۔ اس لیے تم چاہتے تھے کہ لاشاٹا جادوگر میرے ہاتھوں ہلاک ہو تاکہ شیطان مردود تمہیں اس کی ہلاکت کی کوئی سزا نہ دے سکے۔ تم دونوں کا یہی ارادہ تھا نا کہ جیسے ہی لاشاٹا جادوگر ہلاک ہوگا تم دونوں مجھے بھی ہلاک کر دو گے۔
میں بے دست و پا ہوں اور اس بار تم دونوں سے بچنے کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ تمہارے دو دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، ایک لاشاٹا جادوگر اور دوسرا امرو عیار۔ امرو نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، او نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، یہی سچ ہے۔ خزانے، شہزادی ساسان جادو اور طلسم کا شہنشاہ بنانے کا تم نے مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، وہ محض مجھے پھنسانے اور منانے کے لیے تمہاری عیاری تھی۔ تمہارا خیال تھا کہ میں لالچ میں آ کر آسانی سے تمہاری عیاری کے جال میں پھنس جاؤں گا، مگر میرے بھولے بادشاہ اور اس کی احمق بیوی ملکہ حیرت جادو تمہارے عیاری کے جال میں نہیں، تم دونوں میرے عیاری کے جال میں پھنسے ہو۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور امرو کی بات سن کر ان دونوں کے رنگ زرد ہو گئے۔ کا کیا مطلب؟ ملکہ حیرت جادو کے منہ سے ہکلاہٹ زدہ آواز نکلی۔ لاشاٹا جادوگر شیطانوں کا شیطان تھا اور اس کی حفاظت بڑی شیطانی طاقتیں کر رہی تھیں۔ اس نے سرخ غار کے طلسمات بھی بڑے شیطانوں کی مدد سے بنائے تھے، جہاں میری کراماتی چیزیں کام نہیں آ سکتی تھیں۔ ان شیطانی جگہوں پر جانا، ان سب کا خاتمہ تم جیسے شیطان ہی کر سکتے تھے، اس لیے میں تم دونوں کے سامنے معصوم بن گیا تھا اور میں نے تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا مقصد لاشاٹا جادوگر کو ہلاک کرنا ہی تھا، مگر یہ سب میں تم دونوں کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں وہی سب کرتا رہا جو تم دونوں کہتے رہے۔ اپنے مفاد کے لیے تم نے بار بار میری جان بچائی، اور پھر شہنشاہ افراسیاب نے خود ہی اپنی تلوار میرے حوالے کر دی۔ شہنشاہ افراسیاب کی تلوار لے کر میں سچ مچ شہنشاہ امرو عیار بن گیا۔ اب بھی یہ تلوار میرے پاس ہے، تم دونوں اس وقت تک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک تمہاری یہ تلوار میرے پاس ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ تلوار شہنشاہ افراسیاب کے لیے کس قدر معنی رکھتی ہے۔ یہ تلوار شہنشاہ افراسیاب کی شان ہے، جس کے بغیر اپنے محل کے دربار میں جانا اس کے لیے شرمناک ہوگا، بے حد شرمناک۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، او تو کیا تم اب تک ہمیں دھوکہ دیتے آئے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے غرا کر کہا، دھوکہ نہیں، عیاری۔ میں امرو عیار ہوں، عیار زماں ہوں، تم دونوں سے عیاری نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ امرو نے ہنس کر کہا، دیکھو امرو عیار، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم شہنشاہ کی تلوار انہیں واپس کر دو، ورنہ… ملکہ حیرت جادو نے غرا کر کہا، ورنہ کیا؟ امرو نے ہنس کر کہا، اور ملکہ حیرت جادو غرا کر رہ گئی۔ وہ دونوں امرو کی جانب خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب کی تلوار امرو کے ہاتھ میں تھی، اور وہ اس تلوار کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ واقعی امرو کے ٹکڑے اڑا دیتا۔ تمہاری یہ عیاری تمہیں بے حد مہنگی پڑے گی امرو عیار۔ یہ ٹھیک ہے کہ میری تلوار تمہارے پاس ہے، اس لیے ہم دونوں اس وقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر اپنی تلوار حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں جادوگروں کی فوج تمہارے پیچھے لگا دوں گا، ایسے جادوگروں کی فوج جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تم سے میری تلوار بھی حاصل کر لیں گے اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، تمہیں میرے پیچھے جادوگروں کی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تلوار لے کر خود تمہارے محل میں آ جاؤں گا۔ تلوار کے بدلے تم مجھے اپنا سارا شاہی خزانہ دے دینا، میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ اپنی بیٹی ساسان جادو اور شہنشاہیت تم اپنے پاس ہی رکھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے غراٹیں نکلنے لگی۔ چلو ملکہ حیرت جادو، یہاں سے چلتے ہیں، یہ اب یہیں اس محل میں رہے گا۔ ہمارے جانے کے بعد یہ جادو محل خود ہی تباہ ہو جائے گا، اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، اس کی موت طے ہے، ایسے نہ صحیح تو ویسے صحیح۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں اسے گھورتے ہوئے اچانک وہاں سے غائب ہو گئے، جیسے انہیں یقین ہو کہ امرو بغیر ان کی مدد کے اس جادو محل سے نہیں نکل سکے گا، اور اس محل کے تباہ ہوتے ہی اس کا وجود بھی مٹ جائے گا۔ ارے واہ آقا، میں نے تو افراسیاب کے محل میں آ کر آپ کو چند باتیں ہی بتائی تھیں، آپ تو واقعی ذہین ہیں، آپ تو سب کچھ سمجھ گئے تھے۔ ان دونوں کے جاتے ہی محافظ بونے نے امرو کے سامنے نمودار ہو کر کہا، کیا مطلب؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ یہی سچ ہے آقا، ان شیطانی معاملات میں واقعی آپ کی کوئی کراماتی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ جنگل میں مجھے ملکہ حیرت جادو کی موجودگی کا علم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ وہ سب باتیں کی تھیں۔ میں نے اپنی آواز بھی ملکہ حیرت جادو کو سنا دی تھی تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ آپ واقعی اپنے غرور کی وجہ سے بے بس ہو گئے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، اسے یقین ہو یا نہ ہو، میں نے تو یہی سمجھ لیا تھا نا کہ تم واقعی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور تم میری زنبیل بھی تو ساتھ لے گئے تھے۔
امرو نے منہ بنا کر کہا، زنبیل اگر آپ کے پاس رہتی تو ملکہ حیرت جادو کو آپ کی کسی بات پر یقین نہ آتا۔ ویسے بھی میں آپ کو زنبیل سرخ شیطانی غار میں کیسے لے جانے دے سکتا تھا؟ اگر زنبیل آپ کے پاس رہتی تو اس شیطانی غار میں داخل ہوتے ہی اس کی نہ صرف تمام کراماتی چیزیں غائب ہو جاتی بلکہ آپ کی تمام دولت بھی غائب ہو جاتی اور زنبیل محض آپ کے لیے ایک خالی تھلہ بن جاتی۔ محافظ بونے نے کہا، او تو یہ بات تھی۔ امرو نے ہونٹ سے کوڑ کر کہا، ہاں آقا، ورنہ آپ کے مذاق کو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا۔ محافظ بونے نے کہا، سمجھ گئے تھے تو تم اس وقت میری مدد کو کیوں نہیں آئے تھے جب میں نے پہاڑی سے خودکشی کرنے کے لیے چھلانگ لگائی تھی؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا، میں آپ کے ساتھ ہی تھا آقا۔ اگر شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو آپ کو نہ بچاتے تو یہ کام مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ خودکشی کرنے کی بات بھی آپ کے ذہن میں نے ہی ڈالی تھی تاکہ ان دونوں کو آپ پر مکمل اعتماد آ جائے۔ محافظ بونے نے کہا، اب سمجھا، میں نے اب تک جو کیا تھا وہ سب تمہاری ہدایات پر ہی کیا تھا، یعنی تم مجھے اپنی انگلیوں پر نچا رہے تھے۔ امرو نے اسے گھور کر کہا، یہ مہم ہی ایسی تھی آقا، ورنہ لاشاٹا جادوگر کی ہلاکت ناممکن تھی۔ محافظ بونے نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، اب چلو۔ ناگ بادشاہ نے مجھ سے پہاڑ ہیرا دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ تو مجھے حاصل کر لینے دو۔ شہنشاہ افراسیاب تو آدھے خزانے کا جھوٹا وعدہ کر کے بھاگ گیا ہے۔ امرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شہنشاہ افراسیاب کی طرح ناگ بادشاہ نے بھی آپ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا آقا۔ اس دنیا میں پہاڑ جتنا کوئی ہیرا نہیں ہے۔ اس نے پانی میں آپ کو صرف پہاڑ ہیرے کا نقلی عکس دکھایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ بے حد لالچی ہیں اور پہاڑ ہیرا دیکھ کر لالچ میں آ جائیں گے اور اس کا کام ضرور کریں گے۔ اسے اس کا سرخ منکا مل گیا ہے، اب اسے آپ کہاں تلاش کریں گے؟ شہنشاہ افراسیاب کی اس تلوار کو ہی اپنا انعام سمجھے۔ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، ستیاناس، اس پاجی نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ اس بار تو شہنشاہ افراسیاب، ناگ بادشاہ اور تم نے میرے ساتھ خوب کھیل کھیلا ہے۔ مجھ جیسا انسان کیا خاک شہنشاہ بن سکتا ہے؟ امرو نے بے اختیار اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا اور محافظ بونا کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر اس نے امرو کو اس کی زنبیل واپس دے دی اور اسے لاشاٹا جادوگر کے محل سے نکال کر لے گیا۔ امرو بے حد افسردہ تھا کہ اتنی بڑی مہم اور خوفناک مرحلوں سے گزرنے کے باوجود اسے کوئی خزانہ نہیں ملا تھا اور اسے خالی ہاتھ ہی جانا پڑا تھا۔